ایک بات تو طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مقام المرتبہ عطا فرمائے نا صاحب، اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے. یعنی آپ سلطان الاولیاء ہیں. ذرا سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دیا کہ خلق آپ کو غوث الاعظم کے نام سے پکارتی ہے، اور آپ کے مرتبے کا یہ معاملہ تھا، آپ کے مقام کا یہ معاملہ تھا کہ آپ کی آمد سے پہلے وقت کے جید صوفیہ کرام آپ کی آمد کی باقاعدہ بشارتیں دیتے رہے. ایک وقت ایسا آئے گا، ایک ایسی ہستی آئیں گی کہ جن کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہوگا، اور کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود اس بات کا دعویٰ کریں گے، اور تمام اولیاء کرام ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکائیں گے. ناظرین کرام، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم ترین مفسر قرآن بھی تھے، ایک عظیم ترین محدث بھی تھے، ایک عظیم ترین فقی بھی تھے، اور ایک عظیم ترین صوفی بھی تھے. اور آپ دیکھیے صاحب کہ اگر میدان آپ روحانیت کا دیکھیں تو سلوک کی منازل کو طے کرنے والے بڑے بڑے سرخیل، یعنی اپنے اپنے سلاسل کے سرخیل آپ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی انداز سے اگر آپ علمی میدان کی بات کریں تو علم کے بڑے بڑے شاہکار اپنے قلم کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی آپ اگر مثال لیں حضرت ابن قدامہ، علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آپ ابن تیمیہ کی بات کریں، ابن تیمیہ سے لے کر شیخ حق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک کی بات کریں، یا ان سے لے کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی بات کریں، تو علم کے اتنے بڑے بڑے شاہکار جب حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنے سروں کو جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی انداز سے ناظرین اگر آپ سلاسل تصوف میں چلے جائیے تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ تک، ہر ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے آگے اپنے سر کو جھکائے ہوئے نظر آتا ہے. امام ابن تیمیہ نے ناظرین یعنی ان کی علمی بصیرت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی بصیرت اور دینی خدمات کو بہت سراہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی عقیدت کا عالم یہ تھا کہ غوث پاک کو کبھی بھی انہوں نے قطب العارفین سے کم نہیں پکارا، الشیخ کے بغیر جو ہے وہ پکارا نہیں ہے. یعنی دیگر صوفیہ کو جو ہے وہ صوفی کہہ کے پکارا کرتے تھے، لیکن جب بھی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے تو قطب العارفین کہہ کے ہوئے یا الشیخ کہہ کے باقاعدہ آپ سے مخاطب ہوا کرتے تھے. اسی انداز سے امام ذہبی اور ابن کثیر جیسے مورخین ناظرین یعنی ان کی علمی حیثیت کو اتنے خوبصورت اور حسین الفاظ میں بیان کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم سے خلق خدا نے اتنا کثیر نفع پایا جو ذکر سے زیادہ باہر ہے، اور عالم یہ تھا. پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے احوال صالحہ تھے اور مکاشفات و کرامات کثیرہ تھیں. اسی انداز سے امام ذہبی کہتے ہیں کہ آپ جلیل القدر محدث تھے، اور عالم یہ ہے کہ کبائر مشائخ اور اولیاء میں اول تاخر کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوا جس کی کرامتیں شیخ عبدالقادر جیلانی سے بڑھ کر ہوں. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم چلیں ناظرین تو وہ ان کی تصوف کے حوالے سے اور شریعت کے حوالے سے کیا خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سمجھنا ہر صوفی کے لیے لازم ہے، کیونکہ وہ حق کے راستے پر گامزن تھے. اب بات یہ ہے کہ امام یافعی کی بات کریں، امام ابن جوزی کی بات کریں، آپ کسی بھی شخصیت کی بارگاہ میں چلے جائیے آپ کو وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترانے گاتے ہوئے نظر آئیں گے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدق و صفا میں سیدنا صدیق اکبر کی طرح یعنی ان کے فالوور تھے، عدل میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، حیا میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اور جود و سخا میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرح تھے.